خسارة. ربي يشفي انت الشافي يا اكرم الاكرمين يا ذو الجمال الجلال والاكرام. افتح عيونك شيخ، شيخ افتح عيونك، افتح عيونك. هذا كم واحد؟ شي كم؟ يلا خلي الصلي على النبي. بس هذا معجزة قرآن. شيخ هذا كم واحد شيخ؟ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج يا عدو الله. يلا استسلم، قل لا اله. يلا استسلم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صلي على الصوت. الله. واحد اثنين مدينة. اللهم صل على محمد. خير الصلاة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. احنا بجوار مدينة الحرم. ربي يشفيها يا رب انت الشافي. هذا حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. ما هي السبب، الشفاء من عند الله. يمشي بإذن الله. هذا عنده جلطة بالعربان هسه يمشي بإذن الله. لا تخاف، لا يخاف. إذا مرضت فهو يشفي وإذا بإذن الله لا تخاف. يلا جماعة إذا مشى صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. خلي عنا صلي على النبي. يمشي يمشي لا تخاف، لا تخاف. يلا يمشي. لا تخاف بعد ماكو عربانة. جماعة خلي نصلي على النبي. اللهم صل على محمد. يمشي لا تخاف. وهذا هو معجزة القرآن. ارجع الناس إلى التوحيد. شيخ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هسه يطيب إن شاء الله. انهى الشيخ لا تخاف. انهى الشيخ. شيخ انهى. يا الله انا اترس بس مجال روش لك وجه. فيها هيك فيها هيك. جماعة خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا شيء نترس. الله يجمعك. دش لك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو معجزة القرآن. شيخ لا تخاف نترس شيخ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर माला अली साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इनका इंटरव्यू लूँगा और अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप तक अपडेट पहुँचती रहे। तो डॉक्टर माला अली साहब को हम सलाम करते हैं पूरी कौम। डॉक्टर माला अली साहब के तर्जमान बैठे हैं, उनके ज़रिए हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, पूरी पाकिस्तानी कौम डॉक्टर माला अली साहब को खुश आमदीद कहती है आप हमारी तरफ से। माशाअल्लाह अहल पाकिस्तान युरहिब कुल्लुहुम मिन अमाक कुलूबिहिम। جزاكم الله خيرا. إني أحب الشعب الباكستاني من صميم قلبي، وإن شاء الله أنا جئت للزيارة ولكن عندي 15 كتبا بالكردي بالعربي بالإنجليزي. نريد إن شاء الله بإذن الله نفتح مستشفيات نعالج كل مرض بدون مقابل، والاقتصاد الحكومي يصير قوي لهذه الأمراض، نعالج كل مرض بإذن الله تعالى. ये कहते हैं कि हमने 15 किताबें लिखी हैं। ठीक है। इन ऐसी चीज़ें हैं ऐसे अमराज के जहाँ पर अमेरिका यूरोप में इसका इलाज नहीं है। ठीक है। तो हमने ये लिखी है, अरबी में है, कुर्दी में है। हम चाहते हैं कि यहाँ इस तरतीब से हम तिब्बी नबवी के ज़रिए इलाज करेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो सारे लोगों के अमराज का मसला भी हल हो जाएगा और दूसरे कि पाकिस्तान में जो है ये इक़्तिसादी और ये तरक्की भी हो जाएगी इसके ज़रिए। तो दोस्तों डॉक्टर मंजर साहब जो इनके पास बैठे हैं हमारे तर्जमान हैं इस टाइम डॉक्टर माला अली साहब के। अब डॉक्टर मंजर साहब आप माला अली से ये पूछें कि इसके बाद इनका नेक्स्ट विजिट किस किस शहर में है ताकि हम अपने चाहने वालों को बता सकें कि आप उसी शहर में इंतज़ार करें या आपसे वहीं मुलाकात करेंगे। الآن أنتم في لاهور فكيف تذهبون إلى بلاد أخرى إلى إسلام آباد أو بشاور حتى ينتظر الناس كثير هناك فتقول لهم حتى يأتي هناك أم يأتوا إلى بشاور؟ نعم دكتور نبو، جزاك الله خير. إننا أولا لازم ناخذ ترخيص من الحكومة الباكستانية، الحكومة حتى يعطينا مجال، لأن يعني مئات الآلاف الناس ينتظروننا. نعم. لما الحكومة قال إحنا مستعد، بعدين إحنا نروح لكل محافظات ونفتح مستشفيات ونعالج كل الناس بدون أي مقابل، فري مجانا في سبيل الله. نعم. कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अभी तो हम ज़ियारत के लिए आए हैं और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में अस्पताल कायम हो जाए, वहाँ पर लोगों के इलाज हो जाए। इंशाल्लाह फ्री हम इलाज करेंगे ताकि लोगों का भला हो जाए।
اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کون کون سی بیماریاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس علاج کروانے آئیں، کچھ بیماریاں ہمیں بتا دیں جن کا علاج کرتے ہیں. كم أمراض أي الأمراض التي الناس حتى يأخذون العلاج؟ قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن شفاء لكل مرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بشفاءين العسل والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالقرآن والعسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدواء القرآن. القرآن أحسن العلاج لكل مرض، وهذا العلاج مرض إيدس، توحد، أوتيزم، شلل دماغ، جن، ليس موجود في أنحاء العالم العلاج، ولكن إننا نستطيع نعالجهم بإذن الله وبركة القرآن، ونعلم 10,000 مرأة بنين والبنات هذا العلم، يعلم هذا العلم ويصنع الدواء للشعب الباكستاني المحترم أحبهم لأن الشعب طيب ومؤمن. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کے لیے وہ برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، دوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے دوائی نازل کی ہے. تو وہ اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا علاج جو سے اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھی ہے اور ہم نے اس کتابوں میں جمع کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کے اسپتال قائم ہو جائے تو ہم ان کے علاج بھی کریں گے، اور یہ جو اس کے لیے دوائی ہے تو ہم یہاں پر پاکستان کے اندر پہ وہ دوائی بنائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے شیخ کے وہ دوائی جو ترکی میں بناتے عراق میں، کہتے ہیں ہم ادھر ہی بنائیں گے اور ادھر ہی تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی کتابوں کا تعارف کروا دیں کہ کون سی کتابیں انہوں نے لکھی اور کس لیے لکھی اور اس کا مقصد کیا ہے. شیخ يقول لو تعرف كتبك نعم في أي شيء من هذه الكتب. هذه الكتب من القرآن والسنة، وثاني عندي 250 ابداع أصنع الدواء. إني أريد أعلم الشعب المسلم في أنحاء العالم خاصة باكستان، الحمد لله رب العالمين ناس طيبين شريفين ما شاء الله. وهدفي قبل أموت أريد في الاقتصاد الدول الإسلامية يصير قوي في الاقتصاد وفي الطب وفي كل شيء، وهم يجون إلينا في دول العالم أمريكا أوروبا في كل مناطق يجون إلينا يأخذون علاج يعالجون أنفسهم، ليس أننا نأخذ علاج منهم بملايين دولارات. إحنا نصنع الدواء ونبيع لكل العالم خاصة الفيروس إيدز، سرطان، كانسر، للتوحد، الأوتيزم، شلل دماغ، عجز كليتين، كل مرض بإذن الله موجود في اليوتيوب. دكتور ملا الكوستاني موجود كل هذه الأمراض الذي عالجناه بإذن الله وعلى السبب. کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے علاج ہے ان کتابوں میں، اور ہم بھی چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میرا تجربہ ہے جتنی میں نے دوائیاں بنائی ہیں ساری، تو اس طرح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم دوائی بھی بنائیں اور یہ چیزیں بچ جائیں اسپتال وغیرہ. بہت سارے لوگ امریکہ اور یورپ چلے جاتے ہیں، وہاں پیسے خرچ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہی بنائیں، یہاں پر شروع کریں گے. ہم ہزاروں طلبہ طالبات کو یہ چیزیں سکھائیں، کم از کم 6 فرماتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کے اندر وہ سکھا سکتے ہیں. پھر باہر سے لوگ آئیں گے اور ادھر پیسے خرچ کریں گے. تو اس سے پاکستانی جو حکومت ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کا اقتصاد اس سے مضبوط ہو جائے گا. اس طرح کہتے ہیں کہ میرا 50 سال ہوئے، ابھی میرے مرنا ہے، بس جائیں گے، وقت کم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ امانت، یہ خاص کر مسلمان حکومتوں کی، مسلمانوں کی زیادہ خدمت ہو جائے اور اس میں بہت سارا فائدہ مسلمانوں کو ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ اچھے ہیں. مثلا پاکستان کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، شریف لوگ ہیں، تو وہ کچھ سیکھے، ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کو مفت دیں گے اور وہ جو امریکہ یورپ سے پھر لوگ ادھر آئیں گے علاج کے لیے، ہم ان سے پیسے لیں گے. صحیح بات ہے. ایسے دوستوں ڈاکٹر صاحب تقریباً 15 کتابوں کے مصنف ہیں اور طب نبی سے یہ علاج کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جو بھی علاج ہوگا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. اس کے بعد میں اپنے دوستوں کی ملاقات محترم مائی ایڈوکیٹ صاحب سے کرواتا ہوں، جن کی کوششوں کی وجہ سے آج ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے محترم سامنے بیٹھے ہیں. ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عوام جو اس ٹائم لاہور آ رہی ہے آگے کتنے دن بیٹھیں گے اور کتنے دن علاج کرائیں گے، کروا سکتے ہیں وہ ان سے آپ لوگ بتا دیں. جی بالکل، ابھی 7 تاریخ تک ڈاکٹر صاحب لاہور میں ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا پبلک سے ان کی بھی ملاقات ہوگی 2 تاریخ کو، 4، 5 کو. ٹھیک ہے. اور جتنے لوگ
यही है इसका कि जितने लोग फ़ायदा ले सकें वो इंसानियत की खिदमत के लिए ही है जी। और इसलिए इनसे रब्ते में थे और इनको बुलाया और उनका ये पहला विजिट है। ठीक है। और आगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी इन्होंने जाना है 8 नवंबर को। क्या वहाँ मरीजों को देखेंगे ये ऐसे? ये अभी डिसाइड होगा। हाँ जी, इसलिए अभी इनके ऑफिशियल पेज पे इनका डिटेल्स आती रहेंगी। हाँ जी। और 11 को इन्होंने इंशाल्लाह पेशावर रवाना होना है, वहाँ पे इन्होंने मरीजों को देखना है, 10 दिन वहाँ पे इन्होंने रहना है और उसके बाद 4 दिन के लिए कराची में जनाब जाएंगे इसके बाद जी, और फिर उनकी वापसी के तो बाद जो लोग लाहौर आ रहे हैं क्या वो अपॉइंटमेंट लेंगे या डायरेक्ट जाके चेकअप करवा सकते हैं? अपॉइंटमेंट है कि इनकी जो वेन्यू है वो डिटेल्स उसकी दे दी गई हैं, तो ठीक वहाँ है। पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ऑब्वियसली की सिक्योरिटी वगैरह भी हमारी सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस एक है। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट तो नहीं, लेकिन जो आते जाएंगे उनकी हम डिटेल्स लेके कौन है, उनकी पेशेंट नेम, इशू क्या है, फिर भी आगे वो फॉर्म भी साथ जाएगा ताकि पता हो कि कौन उनके पास आ रहा है, सही। ताकि मैनेज हो जाए। इंशाअल्लाह। तो डॉक्टर मंजर खान साहब हमारे तर्जमान हैं जो इस टाइम हमें इनके साथ गुफ्तगू में मदद दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अरबी जानते नहीं हैं। तो अब डॉक्टर साहब से मैं ये कहूँगा कि हमारी पूरी कौम की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करें डॉक्टर माला अली साहब का, और खुसूसी तौर पर मेरा जो इन्होंने मुझे टाइम दिया, थोड़ा सा वक्त दिया, ये काफ़ी मसरूफ़ होते हैं। في خدمتكم. فرصة هذه الفرصة العظيمة. جزاك الله دكتور منجر. أهل باكستان ناس طيبين وشريفين ما شاء الله، أنا يحمون الله، ناس كلش يحترمون الضيف. اور ہم پوری قوم محترم جناب ایڈوکیٹ صاحب مائل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی کوششوں کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، ڈاکٹر منظر صاحب کا بھی، کہ یہ ترجمانی کر رہے ہیں اور قوم کی جو دکھ اور تکلیف ہے وہ ان تک پہنچائیں گے تاکہ ان کا آسانی سے علاج ہو سکے۔ تو دوستو آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا آپ تک میں انشاءاللہ انٹرویو پہنچاؤں گا، وہ آپ دوستوں تک پہنچا دیا۔ ایڈریس اگر آپ ایک بار پھر عوام کو سمجھا دیں کہ کس جگہ آ کے علاج کروائیں۔ جی، یہ مارول ہوٹل ہے ڈیفینس میں، یہاں پہ ہال بکڈ ہے 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ، تو انہی ڈیز میں آ جائیں اور انشاءاللہ 9 to 5 PM ٹائمنگ ہوتے ہیں اس ہال کے۔ جی جی تو انشاءاللہ، اور عوام سے یہ بھی ہے کہ تھوڑا ٹالرنس کے ساتھ رہیں اور سب کو باری ملے تاکہ سب کا اس پہ فائدہ ہے، ایک تک کوئی پریشانی نہ ہو، تمام کو بھی پریشانی ہو، یہ بھی ہے عوام سے۔ جی، تو اپنی عوام سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک تو آرام سے انشاءاللہ آپ سب کو ٹائم ملے گا، منظم طریقے سے آپ آئیں، وہاں پر بگدڑ نہ مچائیں کہ دوسروں کو بھی نقصان ہو۔ جیسے تھوڑا سا ایئرپورٹ پہ ہمارا معاملات خراب ہوئے ہیں، سیکیورٹی ایشو ہوئی ہیں ہمارے پاس، اور ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، تو آپ اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو احترام سے اور عزت بھی دیں، اور جس کام کے لیے ہیں وہ کام یہ کر کے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو کتابیں لکھی ان میں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، باقی جو ان کی کتابیں ہیں 13 وہ کردی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک ایک کر کے، کتاب کو آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دوسری ایک کتاب، یہ کتابوں کے آپ نام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شفا، یہ دوسری کتاب یہ بھی کردی زبان میں ہے، شفا، یہ بھی کردی زبان میں ہے، شفا۔ یہ عربی میں ہے، یہ عربی کتاب میں ہے، شفا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کردی میں ہے، یہ آپ یہ بھی دیکھ هي سکتے كل ہیں۔ الأمراض، هي كل الأمراض. اس میں بہت سارے چیزیں ہیں، اس بہت میں تقریباً تمام بیماریوں کی جو ہے علاج لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ ان کی کتابیں شیئر کر رہا ہوں۔ نعلم كل طالب طالبات هنا 10,000 طالب ان شاء الله نعلمهم البنين والبنات حتى يخدمون كل عالم في باكستان. احنا نريد الناس تتعلم من عندنا لان عندنا قرآن والسنة. احنا لا نريد نشتري علاج ملايين دولارات، احنا نبيع العلاج لكله حتى اقتصاد باكستان يصير قوي ان شاء الله باذن الله. انا قبل اموت اعلم البنين والبنات. اچھا، وہ بھی بات ہے کہ انشاءاللہ اس میں بہت سارے امراض کے وہ علاج ہیں، تو انشاءاللہ اردو میں تبدیل کر کے سارے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہ ہم دم کریں گے وہ چلے گئے، ہم یہاں پر جڑ سے کام کریں گے مضبوط، انشاءاللہ تاکہ یہاں پر طلبہ و طالبات سیکھیں اور پاکستان کو فائدہ ہو۔ بس حضرت پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں تاکہ پاکستان اور پاکستان۔ تو دوستو، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب انسانیت کا جذبہ لے کے پاکستان آئے ہیں، اور بیرسٹر صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کا جذبہ لے کے ان کو یہاں لائے اور آپ لوگوں کی خدمت کے لیے لائے ہیں۔ ایسا ہی جذبہ ہم سب میں بھی ہونا چاہیے، جب کسی تڑپتے انسان کو دیکھیں
تو اس کی ضرور مدد کیا کریں، چاہے ایک قطرہ پانی ہی اس کو پلا دیں، وہ بھی آپ کی شفاعت اور جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہے، انشاءاللہ میں پھر آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔